صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے خاص طور پر فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے. فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے باب قائم. اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے. ایک سوچ تو یہ ہے سیرت میں، اللہ کے نبی کی سوچ تو یہ ہے. میری بات توجہ کر، اللہ کے نبی کی سوچ تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جلدی نکل جاؤ. اور نئی سوچ یہ ہے کہ ہم جماعت میں جب نکلیں گے جب فتنہ ختم ہو جائے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم فتنوں کا علاج کریں. جب فتنے ختم ہو جائیں گے پھر ہم کام کرتے ہیں. یہ ہماری آتی سوچ ہے. اور سیرت میں یہ ہے کہ اگر آپ فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں. اکثر عزم السیر فی سبیل اللہ لاستئصال الفتنہ. حضرت صاحب نے عجیب عنوان قائم کیا. اللہ کی مثال غیر کا رحمت فرمائے ہمارے مثال شیخ الحدیث علوم کو فرمانے میں نے بہت کتابیں پڑھی اور واقعی وہ ایسا آدمی تھا کہ اس نے اپنی جوانی، اس نے اپنا بڑھاپا اور اپنی ساری خواہشات وہ اس طرح علم کے حوالے کر دی تھی کہ اس زمانے میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں ہے. کیا کہتے ہو؟ جب بیٹھنے کی مولانا میں طاقت نہیں رہی تو میں نے انہیں الٹے لیٹ کر کتاب رکھی. میں نے بہت کتابیں پڑھی. میں کسی کتاب سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا حیات الصحابہ سے متاثر ہوا. شیخ یونس صاحب جونپوری. میں کسی کتاب سے اتنا خالق ہوں. وہ خود ایک کتب خانہ سے بہت کتابیں پڑھی، بہت کتابیں، بڑے بڑے محدثین کی، بڑے بڑے محققین کی، لیکن حیات الصحابہ کا مجھے کہیں بدل نہیں. انہوں نے ہمارا قائم کیا. فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جماعت میں نکلنے میں جلدی کرتے ہیں. یہ علماء قائم کیا. جب غزہ مرحسن میں ایک انصاری ماجی کے درمیان جھگڑا ہوا پانی کا، معمولی بات، وہ بات وہی شروع ہو نہیں ختم ہو. پانی میرے میں بھی پہلے چلے گا، اس میں ایک آپس میں جھگڑا ہوا اور وہی ختم بھی ہوگی. لیکن منافقین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کو بڑھا کر پھیلانا چاہتے ہیں. ان کا مزاج ہے کہ بھائی بات کو بڑھاؤ، بات کا بتنگڑ بناؤ نا، آگے چلو. اس سے یہ ختم ہو گئی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اختلاف کے لیے غیبت مٹیریل ہے. جب تک غیبت ہوتی رہے گی اختلاف باقی رہے گا. اگر غیبت ختم ہو جائے گی تو اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. تہمتیں، الزامات، غیبتیں، اشکالات، یہ سب اختلاف کا کیا ہے؟ مٹیریل ہے. جی ہاں، اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے مجبوراً یہ سارے کام کیے جاتے ہیں.
ہاں وہ رحمت ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا، الزامات، تہمتیں، غیبتیں، تو پھر ہمارے کے درمیان فاصلے کیا رہ جائے گا؟ ہاں سب کا ایک خاندان ایک گھر میں بھی اگر اختلاف ہے تو وہ اختلاف باقی رکھنے کے لیے الزامات، تہمتیں، غیبتیں کی جاتی ہیں تاکہ اختلاف اور فاصلہ باقی رہے۔ آپ کو بہت تجربی بات کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب یہ ہوا تو دونوں طرف پارٹی بن گئی، عزت والے ذلت والوں کو منہ سے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو پورے دن چلایا، پوری رات چلایا، اگلے دن چلایا، پوری رات چلایا، تیسرے دن جا کر دوپہر کی سخت گرمی میں صحابہ جب تھک گئے، چورا چورا ہو گئے اور کوئی ایک دوسرے بات کر نہیں سکتا تھا، اونٹوں کی سواریاں آگے پیچھے چلتی رہی، کسی دو کوئی موقع نہیں ملا کہ آپس میں کوئی بات کر سکے اس سے متعلق، کیونکہ ایک منافق نے ایک اختلاف کی بات اٹھائی۔ آپ نے صحابہ کو اس طرح چلایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم رکاب میں پیر رکھ کر نیچے اترتے سواری سے، ہم نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے گرایا اور گرم ریت پر لیٹ کر ہم سو گئے۔ بستر اتنا تھکایا، کہیں سیرت میں اتنا چلنا ثابت نہیں ہے۔ 2.5 دن اور رات مسلسل چلایا۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے کہ ہم رکاب میں پیدا نہیں ہوئے، گر گئے، کیونکہ اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ رکاب میں پیر رکھ کر اترنے کی طاقت نہیں تھی، ہم نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے گرایا ریت پر، تو ریت کے ذرا دوپہر میں آپ جانتے ہیں اتنا دباؤ ہو گئے اور گرم ریت پر پڑھ کر ہم سو گئے۔ تو میں نے یاد تو سنی کہ فتنوں کو دبانے کے لیے وہ فتنوں کے تذکرے چھوڑے جاتے اور کام کی مشغولی کو بڑھایا جاتا۔ لوگ بیچارے اس میں لگے رہتے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ شیطان تمہیں کام سے مشغول کرنے کے لیے ان باتوں میں الجھا رہا ہے تمہارا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ سے سوال کریں جو فلاں بات سے کیا ہوا، فلاں بات چلی تھی کیا ہوا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو چیزیں حق ہیں قرآن ان کو بیان کیا ہے اور وہ سچی حدیثیں ہیں اور وہ سچے واقعات ہیں جو آپ آسلم کی بحثت سے پہلے پیش آئے ہیں۔ اگر آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سے متعلق سوال نہیں تو اس سے کیوں پریشان ہو؟ جی ہاں، اس کے بارے میں کچھ بولنے کا ہی نہیں ہے۔ سوچیے بھی کیا جو چیز نبی کا موضوع نہیں ہے اس کے جواب میں نبی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ٹینشن اسی کی آتا ہے۔ عذاب کاف کے بارے میں صحیح بول رہا ہے۔ سوال کیا کہ آپ سے فرمایا آپ پریشان ہو گئے، مجھے معلوم نہیں، اس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں، کہاں سے معلوم کروں؟ پھر کیا فرمایا میں کل بتاؤں گا، جبریل آئیں گے ان سے کہوں اللہ سے پوچھ کے بتائیں۔ روایت میں 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، 1 مہینے تک، 1 مہینے تک وحی، 1 مہینہ، 2 وجہ سے وحی نہیں آئی۔ وحی 2 وجہ سے میں سمجھتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سوال آپ کا موجود ہے، سوال آپ کا موجود ہے، آپ کو پریشان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا۔
1 مہینے تک وہی موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے سرسری بات کر کے ان کو چھوڑ دیا، آپ اس کوشش میں نہ پڑیے کہ نہیں کیا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ سوال آپ کا موضوع نہیں ہے۔ جہاں سوال آپ کا موضوع ہے وہاں شاعر ابھی ہٹتا نہیں تھا کہ آسمان سے وہی آتا۔ آپ پڑھیے قرآن، بے شمار جگہ ملے گا آپ کو، یہ سلونہ کا، یہ سلونہ کا، یہ سلونہ کا، یہ سلونہ کا، یہ سلونہ کا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، جواب یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ ایک عورت خلا بنت ثعلبہ آپ سے شور کے بارے میں سوال کر رہی، جھگڑ رہی، ابھی وہ ہٹی نہیں، آسمان سے وہی آ گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا اس سے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا آپ نے ضروری ما ترک، ضروری ما ترک، جس بات کو کرنے کے لیے میں نے تم سے نہیں کہا اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ جو چیز معمول میں نہیں، مقصود نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا فتنے پیدا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پچھلی قومیں ہلاک اس لیے ہوئی، اپنے نبی سے نے وہ سوالات کیے ہیں جو سوال اس سوال کے نہ کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے، نہ اس سوال دین سے اور دعوت سے متعلق ہے۔ اس لیے ہلاک ہوئی قومیں، کثرت سوال نے ان کو ہلاک کیا۔ میں نے اسے عرض کیا یہ لوگ ایسی باتوں کے میں الجھے ہوئے ہیں، اچھا سے اچھا عملہ پہلے سوچتے رہتے ہائی سے کیا ہوگا، ہائی سوال میں کیا ہوگا، ہائی پوچھے گا کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں جو چیز ہمارا موضوع نہیں ہے اس کو سوچنا اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، اور اس کو سوچنا فطروں کے اندر پڑنا ہے۔ تو پہلا سبب میں نے عرض کیا حدیث میں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دیا جائے۔ ایک دم میرے سے کہنے لگے کہ میں نے فلاں صاحب سے بات کی، ان کا میں نے ذہن بنایا، 2.5 گھنٹے میں نے ان سے بات کی ہے۔ میں نے کہا 2.5 گھنٹے اگر تو گشت کر کے لوگوں کو کلمہ سکھلا دیتا تو شاید کوئی فائدہ ہوگا۔ وقت پر بات کیا عارض عن الجاہلین کا مطلب یہ ہے کہ محمد سوالات کی طرف توجہ مت دیجیے۔ سائل مسئول پوچھنے والا جسے پوچھا جا رہا ہے، دونوں غور کریں کہ جو چیز کام سے متعلق نہیں، میں نے ایک بیچارے بڑے عالم، میں نام نہیں لیتا، آئے میرے پاس تنہا کہ میں تنہائی میں وقت آتا دروازہ بند کیا، کوئی نہ یعنی کیا ہو رہا ہے تبلیغ میں نے کہا ہمارے یہاں تبلیغ، ہاں کیا حالات ہے؟ میں نے کہا ہمارا ایک حادث ہے کہ امت کو امتداد سے بچانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی حال نہیں ہے۔ بہت چاروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک حال ہے صرف کہ امت امتداد سے بچ جائے، جو مجھ سے اس حال کے علاوہ سوال کرے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ میرے حال کو دیکھ کر میرے حال میں مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اگر اس کے علاوہ سوال کرتے ہیں تو میرا وقت ضائع نہ کیجیے، خوشی ہوئی۔ تبلیغ میں ایک حال ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے، امت کو جہنم سے بچانا، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی حال نہیں۔ جو اس کے علاوہ سوچ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، جس کے علاوہ سوچ رہا ہے خدا کی قسم وقت ضائع کر رہا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا، نہ دین کا، نہ کہیں کا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ نہیں۔ دھوکہ لگائے سب کو کہ میں اصلاح کروں گا، کہ میں اصلاح کروں گا، میں اصلاح کروں گا، نہیں۔ جو کام کی اصلاح کرے گا وہ کام سے جائے گا، سچی بات۔ آپ کے پاس اگر 1 منٹ خالی ہے تو آپ ایک آدمی کلمہ سکھلا دے جا کر،
آپ کے بعد 2 گھنٹے خالی ہے، آپ جا کر عوام کو نماز سکھلائیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ مسئلے کا حل نظر آتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی جہالت ہے۔ صاف صاف اس کا ہمارا کوئی حل نہیں۔ میں ڈر رہا تھا، میں نے کہا ان کو برا لگ جائے گا، لیکن میرے پاس بیٹھ کے پھر رو میں نے کہ آج کے بعد میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اس بارے میں کسی سوال نہیں کروں۔ مجھے تو آج معلوم ہوا کہ میرا سوال کتنا محبت سوال تھا۔ میرا سوال پوچھتا ہوں، آپ کوئی انتہائی مشغول تاجر دکان پر بیٹھا ہو، آپ آ کر بیٹھے دکان پر اس کے بعد، اور اسے کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں سامان لینا ہے، میرے گھر سے کیا مطلب؟ بھائی تم میرا وقت تجارت میں لگو، تم مجھے کچھ خریدو، مجھے کوئی نفع ہوگا؟ میرا ایک کام ہے، میں تاجر ہوں، دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ گھر میں، آپ کیا مطلب؟ میرے گھر میں میرے دکان سے آپ کو مال لینا ہے تو لیجئے، آپ مجھ سے میرے گھر کا سوال کرو۔ میرا مشن ہے، میرا ایک کام ہے، میں تاجر ہوں، یہ میری دکان ہے، میں تو اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ مجھ سے میرے مقصد کے بارے میں سوال کریں تو میں آپ کو مال پیش کروں، چیز بیچوں آپ کو، سر اور آپ مجھ سے آگے مجھے آپ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ تمہیں بات کرنی ہے تو میرے مقصد کے بارے میں بات کرو نا مجھ سے۔ میں تمہیں کپڑا دکھاؤں گا، سامان دکھاؤں گا، میں تمہیں چیز بیچوں گا، میرا نفع ہوگا، تمہارا فائدہ ہوگا، کیا؟ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اچھے اچھے کام کرنے والے محمد سوالات کو حل کرنے میں الجھے ہوئے، اور یہ خلاف سنت ہے، اور یہ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، میں آپ کا میں پورا واقعہ بیان کر چکا ہوں سابق کام اس میں میرے کو کام میں لگو اور کام کو کام بناؤ، کام میں لگو، کام کو جتنے آپ کی کام کی مشغولی بڑھے گی اتنی فتنوں سے حفاظت ہو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ بس اپنا گمان اللہ کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہے، یہی ایک راستہ، یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کام کے تقاضوں کو ضائع کرانے اور امت کی ضرورت سے ہٹ کر فضول کاموں وقت کو ضائع کرانے والی چیز یہ ہے۔ یہ آدمی کسی مسئلے بات کی سمجھتے کوئی نہیں، ایک کام ہے، جب لگو لحاظت کرو کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کہاں ہے، میں کہتا ہوں کہ وقت ہے، لیکن جس کام میں لگ رہا ہے اس سے دین و دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر اس ترتیب پر قائم ہو جائیں تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ جو وقت ضرورت سے فارغ ہے وہ دعوت کے لیے یا عبادت کے لیے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ 3 کام یعنی بات ہے، اگر